آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ ایک جواب خوش رہنا ہے، لیکن اس جواب سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خوش رہنے کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ ایک عام جواب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی مطلوبہ چیزیں حاصل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ان خواہشات میں ایک بڑا گھر، ایک نئی گاڑی یا ایک بہترین شریک حیات شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ نسخہ کافی مشہور ہے، لیکن اس میں ایک بڑا نقص ہے جسے ہیڈونک ایڈیپٹیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے، آپ کے دل کو کچھ چاہیے، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور آخرکار آپ اسے حاصل کر ہی لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، آپ کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر آپ مزید خوش نہیں رہتے، آپ اسی صورتحال میں واپس آ جاتے ہیں جس سے آپ نے نجات پانے کے لیے اس چیز کو حاصل کرنے کی مشقت کی تھی، اور پھر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ اگر ایک نئی چیز حاصل کر لیں گے تو ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے۔ یہاں میرا ایک مشاہدہ ہے، اگر آپ اس وقت ناخوش ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے، لیکن پھر بھی ہمیشہ کی خوشی اور اطمینان کا خواب برقرار ہے۔ شاید آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حکمت عملی ناقص ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مادی چیزیں حاصل کر کے خوش رہنے والی حکمت عملی اچھی زندگی فراہم نہیں کرتی، بلکہ اس سے زندگی عدم اطمینان سے بھر جاتی ہے۔ اس حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہیڈونک ایڈیپٹیشن کے پہیے میں پیوست کر دیتے ہیں، جہاں خوشی صحرا میں ایک سراب کی طرح ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک پیاسا شخص صحرا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے 1 میل پیدل چلتا ہے، لیکن جب وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو پانی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا ہی پیاسا رہتا ہے جتنا وہ پہلے تھا، اور شاید وہ اپنے لمبے سفر کی وجہ سے اور بھی پیاسا ہو۔ یہ کیا حماقت ہے! خواہشات کو حاصل کر کے خوش رہنا دراصل خوشی کے درمیان فاصلے کا نظریہ یا انگلش میں گیپ تھیوری آف ہیپینس کہلاتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کا اندازہ آپ کو بخوبی ہے جو کہ آپ کو ناخوش رکھتا ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس خلا کو آپ پر کر لیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ بظاہر یہ نسخہ بہت ہی آسان لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس حکمت عملی کو اپنی زندگی میں ضرور استعمال کیا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں بہت عام ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، دراصل ہم خواہشات کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ ایک عام انسان ہیں تو آپ کے اندر چیزیں حاصل کرنے کی گہری خواہش موجود ہے، مگر مادی چیزوں کا حصول آپ کو خوش نہیں رکھتا، بلکہ اس چاہت کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی آپ کو عارضی طور پہ تو خوش رکھے گی، لیکن آپ اس کا جتنا استعمال کریں گے اتنا آپ کو غیر مطمئن بنائے گی، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے مطمئن رہنا ضروری ہے۔ قدیم اسٹوئکس نے اپنی چاہتوں کے پیچھے بھاگنے والی حکمت عملی سے نکلنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ انہی چیزوں کو چاہنا سیکھیں جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے، اور اس زندگی سے محبت کرنا سیکھیں جو آپ ابھی جی رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو گیپ تھیوری آف ہیپینس پر توجہ دینا پڑے گی۔ اسٹوئکس اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے اور جو آپ چاہتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ آپ کو ناخوش رکھتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس فاصلے کو پر کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کے پیچھے بھاگیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس چیز کو چاہنا سیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اسٹوئکس کا کہنا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سادہ زندگی گزار رہا ہے لیکن اپنی زندگی سے مطمئن ہے، وہ شخص 1 کروڑ پتی
جو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ کروڑ پتی جو ایک بڑے اور خوبصورت بنگلے میں رہتا ہے سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ خوش رہے گا اگر اس نے نئی گاڑی خریدی یا پھر ایک نئی شادی رچائی۔ یقیناً بہت سے لوگ اس کروڑ پتی سے حسد کریں گے اور وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ان کے پاس وہ دولت ہوتی تو وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہتے اور ان کی ساری مشکلات غائب ہو جاتی اور کوئی نئی مشکل نہیں آتی۔ یہ لوگ اسی کروڑ پتی کی طرح دھوکے میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کروڑ پتی ایک مہنگے جال میں ہے اور خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے خیالات بھی مہنگے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات اب سمجھ آ گئی، پر سوال یہ ہے کہ ہم یہ چیز کس طرح سیکھیں کہ جو ہمارے پاس ہے اسی کو چاہیں۔ اسٹوئکس کے مطابق اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قبول کریں اور اس سے لطف اندوز ہوں اور اسی حالت میں چاہیں جیسے وہ ابھی ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ نفسیاتی تکنیک جسے منفی تصور کہا جاتا ہے یا پھر انگلش میں نیگیٹو ویژولائزیشن۔ زیر بحث تکنیک سیکھنے میں بہت سادہ، استعمال میں آسان اور حیرت انگیز طور پر مؤثر ہے۔ چلیں اس کو 1 منٹ کے لیے آزماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی، اپنے رشتوں اور اپنے حالات کے بارے میں سوچیں۔ ایک ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ کی شریک حیات بھی ہو سکتی ہے، یا دوست، یا احباب، یا آپ کا کام، یا پھر آپ کے بچے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو روزمرہ کی زندگی میں مدد ملتی ہے۔ اب کچھ سیکنڈز کے لیے تصور کریں کہ یہ چیز آپ کی زندگی سے غائب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی شریک حیات سے آپ کی علیحدگی ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کو ایک ای میل آتی ہے جس میں آپ کو کام سے فارغ کر دیا گیا ہے، یا آپ کو ایک فون کال آتی ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ایک حادثے میں ملوث ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ آئی فون یا اینڈرائڈ خراب ہو گیا ہے۔ ذرا کچھ سیکنڈز کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اس چیز کے بارے میں سوچیں۔ آپ ان نتائج کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں جو اس چیز کے غائب ہونے کے باعث پیدا ہوں گے، اور ان تفصیلات کے بارے میں بھی سوچیں کہ کس طرح آپ کی زندگی مختلف ہوگی۔ آپ کچھ سیکنڈز کے لیے یہ ویڈیو روک کے یہ منفی تصورات کر سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا منفی طریقہ ہے، لیکن جان لیں کہ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہی منفی سوچوں میں گم ہو جائیں۔ برے خیالات میں گم ہونا یقیناً آپ کو ایک بری زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں صرف یہ منفی خیالات کچھ سیکنڈز کے لیے سوچنے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایک مخصوص طریقے کے ساتھ۔ کچھ سیکنڈز کے لیے اس طرح منفی انداز میں سوچنا دراصل آپ کی زندگی میں ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے، اور آپ کے ذہن میں آپ کی موجودہ زندگی کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ آپ اپنے حالات کو ایک مثبت طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ ایک اسٹوئک اپنی زندگی میں دن میں کئی دفعہ منفی تصورات کرے گا۔ وہ تصورات اس کی زندگی کی بہت سی چیزوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ خیالات کو بے قابو نہیں ہونے دے گا۔